صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ سامعین کرام، پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہے لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی و حقیقی معنی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ہر قسم کی شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی و حقیقی معنی کے معنی نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم اویس 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے لا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت اسحاق نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر بہت محنت فرماتے رہے ہیں اور اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔